نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں قسم سے پہلے حرف لا زائد ہے۔ جب قسم کسی مخالف کی بات رد کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے تو اس کے شروع میں صرف لا اس شخص کے خیال باطل کی نفی کے لیے زائد استعمال ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی بعض اوقات کسی قابل تاکید مضمون کے بیان سے پہلے کہا جاتا ہے نہیں، آگے اپنا بیان مقصود کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے، یعنی نیکی کر کے یہ کہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس میں اخلاص نہ تھا، اس میں فلانی خرابی رہ گئی تھی، اور گناہ ہو جائے تو بہت ہی نادم ہو۔ اور حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر پر نفس لوامہ کی قسم کھانا حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے نفوس مومنہ کے اکرام و شرف کے اظہار کے لیے ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کوتاہی پر نادم ہوتے اور اپنے کو ملامت کرتے۔ نفس لوامہ اور مطمئنہ کے معنی دیکھیں۔ حضرات صوفیہ کرام نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ نفس اپنی جبلت و فطرت کے اعتبار سے امارت بالسوء ہوتا ہے، یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے، مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدے سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں۔ آگے منکرین قیامت کے اس عامیانہ شک کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو گئیں، ان کو دوبارہ کیسے جمع کر کے زندہ کیا جائے گا؟ جس کے جواب میں کیا فرمایا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ فإذا برق البصر، پھر جب چندیانے لگیں گی آنکھ۔ فخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ ان تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے حالات کا بیان ہے کہ معنی کیا ہے کہ آنکھ خیرہ ہوں گی کہ دیکھ نہ سکیں گے، یعنی چندیانے لگیں گے۔ قیامت کے روز سب کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، نگاہیں جمع کر کر کسی چیز کو نہ دیکھ سکیں گے۔ خسف القمر کا کیا ہے کہ جس کے معنی ہے روشنی ختم ہو کر تاریکی ہو جانے کے ہیں، معنی یہ ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ اور وجمع الشمس والقمر میں یہ بتلایا ہے کہ صرف چاند ہی بے نور نہیں ہوگا بلکہ آفتاب بھی بے نور ہو جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں بھاگ کر۔ کلا لا وزر، کوئی نہیں، کہیں نہیں ہے بچاؤ۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب تک ہے اس دن کا ٹھکانہ۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، جتلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، یعنی اس روز انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے بھیج دیا، اور جو نیک یا بد، مفید یا مضر کوئی طریقہ، کوئی رسم ایسی چھوڑی کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، وہ پیچھے چھوڑا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی اپنے واسطے باخبر ہے، یعنی بصیر اور بصیرہ کے معنی دیکھنے والے کے بھی آتے ہیں، اور بصیرہ کے معنی حجت کے بھی آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے، اور معنی بھی اس کے حجت میں آتے ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اور پڑھا ڈالے اپنے بہانے، یعنی اپنے عذر لے آئے۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے، یعنی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔
ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہم پر یعنی ہمارا ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا بیان۔ یعنی ایک انسان کو جس کیفیت جس شکل و صورت میں وہ پہلے تھا اسی میں دوبارہ پیدا فرما دیں گے، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو اور ان پر بنے ہوئے امتیازی خطوط و نشانات کو بھی بالکل پہلے جیسا بنا دیں گے۔ اس میں سر و منہ فرق نہ ہوگا، یہ جبھی ہو سکتا ہے ذات حق تعالیٰ کا علم بھی بے انتہا ہے۔ آگے قیامت کے حالات کا بیان ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جلد آئے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بہت سے چہرے اس دن تازہ یعنی رونق والے ہوں گے۔ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے، یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالیٰ کا دیدار بچشم سر نصیب ہوگا۔ اس پر اہل سنت والجماعت اور سب فقہا کا اجماع ہے۔ صرف معتزلہ اور خوارج جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے دیکھنے والے اور جس کو دکھائی جائے ان دونوں کے درمیان مسافت کے لیے جو شرائط ہیں خالق و مخلوق کے درمیان ان کا تحقیق نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی رؤیت و زیارت ان سب شرائط سے بے نیاز ہوں گی، نہ کسی جہت اور سمت سے اس کا تعلق ہوگا، نہ کسی خاص شکل و صورت اور حیت سے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے کہ کیا جائے ان سے کمر توڑنے والا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب پہنچ جائے ہنسلی تک۔ وقیل من راق، اور کہا جائے کون جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور وہ گمان کرے کہ یہ اب جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ گئی پنڈلی اور پنڈلی، یعنی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن کھینچ کر چلا جانا۔ فلا صدق ولا صلی، پھر نہ یقین لایا اور نہ نماز پڑھی۔ ولکن کذب وتولی، پھر جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطی، پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا۔ اولی لک فاولی، افسوس تجھ پر پس افسوس۔ ثم اولی لک فاولی، پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی۔ یعنی ویل کے معنی جو ہے ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ یہاں اس شخص کے لیے جس نے کفر و تکذیب کی اپنا شعار بنائے رکھا اور دنیا کے مال و دولت میں مست رہا، پھر اسی حال پر مر گیا، اس کے لیے 4 مرتبہ لفظ ہلاکت و بربادی استعمال کیا گیا کہ مرنے کے وقت، پھر مرنے کے بعد قبر میں، پھر حشر و نشر کے وقت، پھر جہنم میں داخلے کے وقت، یہ مصیبت و بربادی تیرا حصہ ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ٹپکی۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر تھا لہو جمع ہوا، پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر کیا اس میں جوڑا نر اور مادہ، یعنی پھر بنائے اس سے 2 جوڑے یعنی مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا یہ یعنی خدا زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو؟ یعنی کیا مراد ہے اس سے کہ وہ ذات حق جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات اور سارا جہان ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قیامت کی اس آیت کی تلاوت کرے تو اس کو یہ کلمات کہنا چاہیے، یعنی بلا شبہ وہ اس پر قادر ہے اور میں بھی ان لوگوں میں داخل ہوں جو اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس حدیث میں یہی الفاظ سورۃ
سورۃ التین کی آخری آیت الیس اللہ بحکم الحاکمین پڑھنے کے وقت بھی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مرسلات کی اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ تو اس کو آمنا باللہ کہنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔